أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائبين وَإِمَّا تَخَافَنَّ، اور اگر آپ کو ڈر ہو من قوم کسی قوم سے خیانتن کہ وہ خیانت کریں گے، دغا دیں گے، دھوکہ کریں گے، فانبذ تو آپ پھینک دیجئے، لوٹا دیجئے، بھیج دیجئے، الیہم ان کی طرف، علی سواء آپ برابر کے برابر انہیں بتا دیجئے۔ جب آثار اور قرائن سے پتہ چل جائے کہ کافر اس معاہدے کو اب توڑیں گے اور پتہ چل جائے کہ انہوں نے اب کچھ گڑبڑ کرنی ہے، تو آپ صاف انہیں کہہ دیں کہ بھئی یہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ قرآن کا یہ قانون انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہے، اس لیے جتنے معاہدے مسلمانوں کے کافروں کے ساتھ ہو چکے ہیں یا جن معاہدوں پر سارے ممالک نے دستخط کر دیے ہیں، اب مسلمان اس کے بھی پابند ہیں۔ اگر یہ توڑیں گے اس معاہدے کو تو اللہ نے فرمایا ہے کہ تم پہلے انہیں بتا دینا کہ ہم اس معاہدے کو ختم کر رہے ہیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اگر کسی قوم سے کافروں سے تمہیں یہ ڈر ہو کہ یہ خیانت کر کے اب معاہدے کو توڑ دیں گے پہلے، اس کے آثار اور قرائن ہیں، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ تو برابری کی بنیاد پر آپ انہیں جواب دے دیں۔ تین مسئلے ہیں اس میں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ دنیا بھر میں جتنی بھی اقوام نے معاہدے کر لیے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی حیثیت یہ ہے کہ جب تک کافر خود ان معاہدوں کو نہیں توڑتے یا آثار اور قرائن ایسے نہیں پائے جاتے، مسلمان بھی نہیں توڑیں گے۔ دنیا بھر نے طے کر لیا ہے کہ غلامی نہیں ہوگی، کوئی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا۔ مسلمانوں نے اس پہ دستخط کیے ہیں، ہر ایک سٹیٹ نے اس پہ دستخط کیے ہوئے ہیں، یہ معاہدہ نہیں توڑا جا سکتا۔ اب ایسے ہی آزاد تجارت، اس کا معاہدہ مسلمان کر لیں، اسے نہیں ختم کیا جا سکتا۔ کل کو فرض کر لیں مسلمان اور ساری دنیا مل کے ان معاہدوں پہ دستخط کر دیتی ہے کہ ہم ایٹمی ہتھیار اور یہ چیزیں نہیں چلائیں گے، مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان سب چیزوں کی پابندی کریں۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری، جب آثار اور قرائن سے پتہ چل جائے کہ کافر اس معاہدے کو توڑ دیں گے اور عہد شکنی کریں گے، تو پھر تو مسلمان نے بتائیں کہ ہم اس معاہدے سے نکل رہے ہیں، اور اگر کافر بغیر اطلاع کے توڑ دیتے ہیں تو پھر بتانا ضروری نہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ پھر بتانا ضروری نہیں، پھر مسلمان اپنے طور پہ کارروائی کر سکتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کا معاہدہ کافروں نے جب توڑا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہیں یہ نہیں کہا کہ اب میں مکہ آ رہا ہوں، بس جب انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تو خاموشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی، یہاں تک کہ جب آپ مکہ پہنچ گئے ہیں تو اس سے پہلی شام کو ابو سفیان کو پتا چلا کہ یہ لوگ آ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ گھوم رہے تھے مکہ سے باہر، کہیں ویسے ہی سیر تفریح پہ، انہوں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ پھر انہوں نے پوچھا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جب جا کے دیکھا تو انہوں نے کہا ابو سفیان یہ تو وہ قافلہ، یہ تو سارے مسلمان ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کو پکڑ لو، اور آپ نے فرمایا میرے سامنے اسے خیمے میں لانا، لیکن سارا لشکر گھما پھرا کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سارے لشکر کو کہو کہ اپنے اپنے جھنڈے بلند کر لیں۔ اب جب ابو سفیان پورے جھنڈے دکھا کے گھومتے ہوئے پہنچے تو وہ تو سمجھ گئے کہ یہ تو مکہ فتح ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے میں بٹھایا اور ان سے بات کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت کو اس وقت بھی قائم رکھا، اور آپ نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان، جو بھی سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے ہم نے اسے بھی معاف کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کبھی دشمن پہ فتح بھی پالے تو جن لوگوں کو اللہ نے پہلے سے عزت دے رکھی ہے اور ان کا کوئی اتنا شدید جرم نہیں ہے، ان کی عزت کا خیال کرنا ہی چاہیے، کافر کی بھی عزت محفوظ ہے۔
اس لیے اللہ نے فرمایا. اور اتنی پابندی تھی عہد کی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ چلو، اور فوج نے کافروں کا بارڈر کراس کیا اور گھوڑے دوڑاتے ہوئے سرپٹ گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور بھاگے چلے جا رہے ہیں. عمر ابن انبسہ رضی اللہ عنہ اکیلے صحابی رضی اللہ عنہ، اور وہ چیختے رہے. انہوں نے کہا وفان لا غدر، وفان لا غدر، وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے، وعدہ توڑنا گناہ ہے. اور یہ کہتے رہے یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ان کا معاویہ ایک دن باقی ہے کافروں کے ساتھ معاہدے میں، اس کے بعد جنگ شروع ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جب تم عہد کر لو کسی قوم سے، قبیلے سے، اس کو نہیں توڑنا. یہ آپ نے کیا کر دیا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رکے اور انہوں نے کہا واپس چلو. ایک آدمی ایسا فوجی نہیں تھا جو اس کافروں کے علاقے میں ٹھہر گیا، وہ سب واپس چلے گئے. اور اگلے دن پھر جنگ کیا ہونی تھی؟ کافروں نے کہا اتنے وعدے کے پابند لوگ ہم نے نہیں دیکھے تھے، ہم نہیں لڑتے آپ آج سے، ایسے ہی آ جائیں ہم مسلمان ہوتے. یہ لوگ تھے کہ عہد کی پابندی، وعدے کی پابندی، جو چیز کہی ہے وہ کرنی.